اور جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں، جن کو ورغلایا، جن کے دماغوں میں، جن کی رگوں میں بارود بھرا، جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے، ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو، افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو، شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پہ حملہ کرو. اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں، تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے کہ مجھے قاسم اور سلیمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے. میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہو، ہے تو وہ کارکن نا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی. اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے. قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا، ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں. بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تمہارے بچے کدھر ہیں؟ تو یہ بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات نے کھولی. لوگوں کو ادراک ہوا اس بات کا، لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے، مسلم لیگ نون کون ہے، اور یہ کون لوگ ہیں. جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن. کبھی ان ماؤں کا اس کو خیال نہیں آیا جن ماؤں کے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اس وقت رل رہے ہیں. کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے ہے؟ ان کا کوئی حال پوچھنے کے لیے ہے؟ سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو. کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہداء کسی ادارے کے نہیں ہوتے؟ شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے جس نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش حادثے پر اس نے شہداء کا مذاق اڑایا، اس شخص کو کیا پتا کہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کی خاطر جان دینے والا سپاہی یا افسر اس کی کیا قدر ہوتی. شرمناک یہ بات ہے اور یہ شرمناک روایت ڈالی. اور مجھے امید ہے شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونا جرم کرنے والے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے. میں کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے عہدیداران موجود ہیں تو میں تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کے فیوچر کے بارے میں بھی کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. مسلم لیگ نون عام عوام کی جماعت ہے، کارکنوں کی جماعت ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ حق مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ہے. اور پھر کیونکہ سیاسی جماعتوں پر ایک ملک کی اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت بھی اس ملک اور اس قوم کی امانت ہے. اس لیے اس جماعت کو آگے بڑھانا، اس کو ایکسپینڈ کرنا، اس کی جو گروتھ ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں لوگوں کو شامل کرنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت کے اندر احسن اقبال صاحب ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہر شہر سے جو بہترین کارکن ہیں ان کو چن کے جو ہے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں. اور جو مسلم لیگ نون میں عمر میں جتنا بڑا ہے اس کا اتنا ہی بڑا فرض ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ نئے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائنز میں شامل کریں، ان کو جگہ دیں، ان کو گروم کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو تیار کریں. کیونکہ مسلم لیگ نون صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، وہ اس قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو فروغ ملنا چاہیے. چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، میرٹ پہ پورا اترتا ہے، محنت کرتا ہے تو جماعت اس کو ضرور فوقیت دے، اس کو شامل بھی کرے. لیکن اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کچھ بھی ہے، اس کو عہدہ نہ دیا جائے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ
جو کارکردگی ہے اس کے ساتھ عہدوں کو لنک کیا جائے. جو لوگ کئی سال سے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کارکردگی نہیں ہے, ان سے معذرت کے ساتھ عہدے لے کر ان کو دیے جائے جو جماعت کے لیے کچھ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. اور میں یہاں پر بیٹھے صوبائی صدور جو ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی اس میں شک نہیں, محنت کی ہے. امیر مقام صاحب بھی ہمیشہ آپ کو متحرک نظر آتے ہیں. لیکن میں جماعت کے باقی صدور سے بھی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بیٹھ جائیں کہ میں یہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جماعت کو سب سے گلی لیول تک جو ہے وہ فعال بنائیں, لوگوں کو عہدے دیں. یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ فخر ہوتے ہیں, عہدوں کو ہم نے اپنی جماعت میں رکھ کے کیا کرنا ہے, دیں لوگوں کو تاکہ لوگ کام کریں, اونرشپ فیل کریں. اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو محنت کی ہے, جو ونگز مجھے دیے ہیں, جس میں علماء کا ونگ ہے, لائرز ونگ ہے, ویمن ونگ ہے, یوتھ ونگ ہے, کسان ونگ ہے اور مائنورٹیز ونگ ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں مائنورٹیز کے, میں ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہوں. میں ایم ایس ایف پہ بھی اس کو ری آرگنائز کرنے پہ کام کر رہی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ونگز کو نہ صرف فعال کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کی طول و عرض پر تک ان کو پھیلانا چاہیے. اور میں آخر میں یہ ضرور لیبر ونگ, آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اس سال میں الیکشنز جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالی الیکشنز کا مرحلہ بھی آئے گا. آپ سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پوری قوت سے, پورے جذبے سے, پورے ایمان سے, پورے یقین سے اور خود اعتمادی کے ساتھ الیکشن کے لیے میدان عمل میں اترنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اس مارکے میں جو الیکشن کا مارکہ آنے والا ہے, الیکشن کا مرحلہ آنے والا ہے, اس میں آپ کی قیادت گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محمد نواز شریف صاحب خود کریں گے. پاکستان کی عوام نے دھوکہ بھی دیکھ لیا, فراڈ بھی دیکھ لیا, جھوٹ اور الزامات کی سیاست بھی دیکھ لی, گیدڑ کے روپ میں لیڈر بھی دیکھ لیے. وہ نے کہا اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتر چکے ہیں. اور جو دن رات قوم کو بھاشن دیتا تھا امانت داری کا, ایمانداری کا, اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک ذرہ ہے وہ کرپشن میں لتھڑا پڑا ہے. پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانیں اور کارستانیاں اب سننے کو مل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی, اس قوم کا حال ہے اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کا مستقبل رہے گی. اور قوم کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اور اس تقریر کے تھرو, ہاں ہاتھ کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے. مزے کی بات بتاؤں, میں جلسوں میں جاتی ہوں تو وہ یوتھ کنونشنز ہوتے ہیں, میں کہتے ہیں 25 سال سے جتنے اوپر لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, سارے پنڈال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں 35 سال والے ہاتھ کھڑے, پورے پنڈال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب بہت خوشی کی بات بھی ہے, خوشائند ہے, حوصلہ افزا بات ہے کہ بہت بڑی تعداد یوتھ کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جس ملک کے پاس 60% یوتھ کا خزانہ ہو, ان یوتھ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز اور ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ان کی تربیت جو ہے وہ دہشت گرد نہیں کریں گے, ان کی تربیت بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیموں کے ارکان نہیں کریں گے. ان کی تربیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قوم کا لیڈر کرے گا. ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں دیں گے انشاءاللہ, ان کے ہاتھوں میں نوکریاں دیں گے, اور ان کا مستقبل جو ہے وہ سائنس, ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ وابستہ ہے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان اور لیڈران زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.